السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ جو حفاظ نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو وہ فجر اور عشاء کی نماز میں بھی کچھ زائد رکوع پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے نماز لمبی ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ان کا یہ طرز عمل کہاں تک صحیح ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل نماز۔ تو فرض نماز کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کے احوال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھایا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں سے جو امام تھے، ائمہ تھے، ان کو بھی یہی تلقین کی تھی کہ وہ لوگوں کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ مسئلہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ پہلی روایت صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاذان کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے لوگوں کو امامت کروائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان لوگوں میں یعنی مقتدیوں میں چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی بچے ہوتے ہیں، اسی طرح بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضعیف کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ضرورت مند بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جتنی مرضی لمبی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، لیکن جب وہ لوگوں کو جماعت کروائے تو پھر اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور اس کی سند شیخین کی شرط پر ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیخفف فان فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ، کہ اے لوگو تم نفرتیں نہ پھیلاؤ، یعنی تم میں جو بعض امام ہوتے ہیں وہ نفرت پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو تو پھر اس کو اختصار کے ساتھ پڑھایا کرو، ہلکی نماز پڑھایا کرو، کیونکہ اس میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراضگی کا اظہار آپ نے کیا تھا کہ اے معاذ آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص لمبی نماز پڑھاتا ہے، اور لمبی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی یا مقتدیوں کی رعایت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اور ضرورت سے زائد لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو اسے اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو فرض نماز کے بارے میں تھا۔ اب نماز تراویح جو ہے وہ نفل نماز ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جب فرض نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعلیمات موجود ہیں کہ مقتدیوں کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو نفل نماز میں یعنی نماز تراویح میں تو بالاولیٰ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک حفاظ کا یہ جواز ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ تراویح میں کم سے کم کھڑا ہوا جائے، تو گزارش یہ ہے کہ وہ نوافل کو آسان بنانے کے لیے فرائض کو مشکل بنا رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے اس معاملے پر انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ نوافل کو تو وہ آسان کر رہے ہیں، یعنی تراویح کا حصہ وہ فرائض میں پڑھ کے فرائض سے لوگوں کو وہ متنفر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ فرض نماز لوگوں کی طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سنت کے مطابق پڑھائی جائے، اور جو تراویح نماز ہے اس میں آپ جو ہے وہ ڈیلی کا ایک سپارہ پڑھ لیا کریں، یا ایک دو رکوع اوپر پڑھ لیں۔ تو تراویح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بوڑھے، ہر ضعیف، ہر کمزور شخص کے اوپر تراویح جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے، یعنی واجب ہے۔ وہ نفل نماز ہے، چاہے تو کوئی شخص
8 پڑھتا ہے کھڑے ہو کے 8 پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص 8 پوری نہیں پڑھ سکتا، وہ 4 رکعتیں پڑھ لے، 6 پڑھ لے، یعنی وہ نفل نماز ہے۔ لیکن تراویح کی ساری قرات یا اس کا کوئی حصہ فرائض میں شامل کر کے فرائض سے لوگوں کو متنفر کرنا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ علماء کو اور بالخصوص جو ائمہ مساجد ہیں، حفاظ ہیں، انہیں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے اور اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔